اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں مخصوص جو ہے وہ معرفت کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور علماء کی رائے بھی ساتھ میں لیتے رہتے ہیں۔ تو ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب سلیم ابن قیس حضرت سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ تشریف فرما تھا، اور آپ علیہ السلام بستر بیماری پر تھے۔ تو اس حالت میں حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وارد ہوئی، تو بابا کی یہ حالت دیکھ کے بی بی اشکبار ہوئی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے وجہ پوچھی کہ اے فاطمہ علیہ السلام، آپ کیوں رنجیدہ ہیں، کیوں آپ ناراض ہے؟ تو حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کے بعد مجھے اور ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، اور خدا نے ہماری آخرت کو اور ہمارے انجام کو بہتر بنایا ہے، اور کچھ ایسے خصلات خدا نے ہمیں دیے ہیں، کچھ ایسی فضیلتیں ہمیں دیے ہیں جو کسی کو نہیں ملی۔ اس میں سے سب سے پہلی خصلت اور فضیلت جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ میری نبوت ہے اور میری رسالت، کہ میں تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہوں، اور میرا وسیع حضرت امیر المومنین علیہ السلام تمام اوصیاء سے افضل ہے، اور ہمارا شہید تمام شہداء سے افضل ہے۔ اب یہاں شہید شاید اشارہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی طرف ہو، یا ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف ہو۔ اور یہ اس طولانی حدیث میں جو سلیم ابن قیس حضرت سلمان محمدی سے نقل کر رہے ہیں، اور آخر میں جو آخری جملہ ہے، اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ہمارے آخری حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، جو تمام دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ بہت سارے احادیث موجود ہے اس باب میں، کہ خود حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے، اور مومنین کو اس امر مہم کی طرف، تمام معصومین کی یہی سیرت رہی کہ وہ اس امر مہم کو مومنین کے لیے ابلاغ کرتے رہے، اور خود صحابہ جو اس دور میں تھے، چاہے وہ حضرت خطیب مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابہ ہو، یا دوسرے جو صحابہ ہیں، ائمہ کے صحابہ تھے، ان کے لیے یہ امر بالکل واضح اور روشن تھا کہ آخری دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس دنیا کے مشکلات وہی حل کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی پر مزید بھی گفتگو کریں گے جب بھی وقت ملتا رہے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید حسن عسکری نقوی صاحب لاہور سے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ کرم مالک کا الحمدللہ۔
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ جی میں بھی آپ کی ٹیم کا اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جی مولا سلامت رکھے، شکر گزار ہے آپ کے داد و تحسین کے۔ قبلہ ہمارے جو ہمارا پروگرام ہے معرفت کے عنوان سے ہے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام سے کیا مراد ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ اور تمام مومنین جانتے ہیں کہ کثرت سے یہ روایات موجود ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، بے شک، کہ جو انسان اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت یعنی کفر و شرک کی موت مرا ہے۔ بے شک، اسی حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معرفت علم یا معلومات کا نام نہیں ہے۔ صحیح، ایک ہوتا ہے علم، جی، ایک ہے عرفان۔ صحیح، علم وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں جان جائیں، جی، اس کو کہتے ہیں علم۔ صحیح، ایک ہوتا ہے معرفت۔ معرفت کا دائرہ علم سے زیادہ وسیع ہے، صحیح، اور یہ جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ معرفت کا تعلق جو ہے وہ ایمان یا کفر سے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص عالم ہو اور وہ مومن یا مسلمان بھی ہو، صحیح، لیکن جو عارف ہوگا وہ مسلمان ہوگا اور مومن بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک، اس کی میں اکثر مثال ایسے دیتا ہوں، علم یہ ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں کہ وہ کون ہے، کس خاندان سے ہے، ان کے اندر کیا کیا کمالات ہیں، کیا صفات ہیں، یہ ہے علم۔ صحیح، اور معرفت یہ ہے کہ ہم جو علم رکھتے ہیں اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ کیسا تعلق یا رویہ رکھتے ہیں، بے شک، اس رویے اور تعلق کا نام ہے معرفت۔ سبحان اللہ، جیسا کہ مثلا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے بارے میں علم جو ہے وہ غیر مسلموں کو بھی ہے، جی، یہودی بھی، عیسائی بھی، کمیونسٹ تک بھی، جی، اور تمام مکاتب اور ادیان جو دنیا میں رائج ہیں وہ صحیح، امام زمانہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ صحیح، انہوں نے ہماری یا کتابوں میں سارا کچھ پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ ان پر ایمان نہیں رکھتے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے وہ سب کچھ امام کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن کیونکہ مانتے نہیں ہیں اس لیے وہ جاہلیت یعنی کفر و شرک میں ہیں۔ بے شک، میں اس کی ایک مثال دوں بسم کہ اللہ، معرفت اور علم میں کیا فرق ہے۔ جی، اگر کوئی انسان مثلا افریقہ چلا جائے تو وہاں ایک پودا ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کے مختلف رنگ ہیں، بہت خوبصورت اس کی شکل و صورت ہے۔ جی، وہ انسان اس پودے کے قریب جائے اور اس کی بڑی تعریف کرنا شروع کر دے، جی اس کے پتے کتنے خوبصورت ہیں، اس کے پھول کتنے خوبصورت ہیں، جی، وہ اس کی تصویر بنانا شروع کر دے، اس کے بارے میں اس کے پاس بیٹھ کے لکھنا شروع کر دے، جی، تو یہ اس پودے کے بارے میں اس کی معلومات ہوگی۔ صحیح، اگر وہاں کا ایک شخص ایک دم آ کے کہے کہ جناب آپ اس پودے کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت آپ کو لگ رہا ہے، جی، تو بات بالکل صحیح ہے کہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ آدم خور ہے۔ صحیح، تو جیسے ہی اس شخص کو یہ معرفت ہو جائے گی کہ یہ پودا آدم خور ہے تو فوری وہ چھلانگ لگا کے اس سے دور ہو جائے گا۔ یقیناً، جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے علم اس کے بارے میں حاصل کر رہا تھا، علم رکھتا تھا، لیکن معرفت اسے نہیں تھی۔ سبحان اللہ، جیسے کہ سبحان اللہ،
ہو گئی تو وہ اس سے دور ہو گیا. جی یا میں اس کی ایک مثال جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے جی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کا معتقد ہے، کوئی پیر کا معتقد ہے، کسی مرشد کا معتقد ہے، کسی بزرگ کا معتقد ہے، جی تو وہ اس شخص کے ساتھ جو رویہ رکھے گا وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوگا. یقیناً. جی اچھا، اگر کوئی شخص دوسرا آئے اور اس کے عالم، مرشد، پیر یا بزرگ کے پاس آئے، اس کو پتا ہو یہ بزرگ ہے، اس کا لوگ احترام کرتے ہیں، تو وہ آئے گا، سلام کرے گا، بیٹھ جائے گا بس. تو جو معتقد ہوگا وہ اس کے سامنے جھکے گا، اس کا احترام کرے گا، ان کی بات کو غور سے سنے گا. جی تو اگر جو شخص اس پیر کو، ان عالم کو، بزرگ کو اچھی طرح نہیں جانتا، وہ کیونکہ عام رویہ اس سے رکھ رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کیونکہ اس سے اس کی معرفت نہیں ہے، یہ انہیں پہچانتا نہیں ہے. اگر جی اس کی معرفت رکھتا تو ایسا تعلق نہ رکھتا. صحیح. تو امام زمانہ کے ساتھ معرفت کا حکم ہے، علم حاصل کرنے کا اتنا حکم نہیں ہے. جی اور علم حاصل کرنے کو معیار ایمان اور شرک نہیں کہا گیا، بلکہ معرفت کو ایمان اور شرک کا معیار کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ سے معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے ساتھ رویہ اور تعلق کیسا رکھتے ہیں. جی صحیح. یعنی اپنی روزمرہ زندگی میں ہمارا امام سے تعلق کیسا ہے، پریشانیوں میں امام سے ہمارا تعلق کیسا ہے، صحیح. ہم اپنے مسائل میں اپنے امام سے کیا تعلق رکھتے ہیں. جی اس تعلق کو معرفت کہتے ہیں. بے شک بے شک. جی قبلہ، ایک سوال مزید ہے، اور یہ سوال کافی دفعہ چونکہ مومنین جو ہے وہ سوالات واٹس ایپ کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے ہمیں ارسال کرتے رہتے ہیں. تو یہ سوال کافی دفعہ اور کافی مومنین تکرار کر بھی چکے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ، اس کے بارے میں کافی سارے سوالات ہوتے ہیں. تو اگر سوال میں اس طرح کروں تو بہتر ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ روشنی فرمائیں. یہ بہت وسیع گفتگو ہو جائے گی حیات طیبہ کے بارے میں گفتگو کرنا. ایک ہے مختصراً. امام زمانہ کی آمد، جی کہ دنیا میں ان کے تشریف لانا. جی ایک ہے ان کے حالات زندگی کے بارے میں گفتگو کی جائے. صحیح. تو یہ ظاہری بات ہے، اور تقریباً تمام مسلمانان میں جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے شیعہ ہے، سنی ہیں، جی تقریباً تمام کی کتب میں یہ روایات ملتی ہیں کہ 255 ہجری میں امام زمانہ کی دنیا میں آمد ہوئی. صحیح. اور امام حسن عسکری علیہ السلام اس وقت سامرا میں تشریف فرما تھے. جی تو عرصہ 5 سال امام زمانہ اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے. صحیح. اور امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زمانہ پہلے پردہ غیبت صغرا میں چلے گئے، صحیح. جس میں عوام الناس کے ساتھ، مومنین کے ساتھ امام کا ان کے نائبین کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا. جی نائبین کا لفظ ہم البتہ روا روی میں استعمال کرتے ہیں، صحیح. نواب اعلیٰ یا ہم کہتے ہیں. وہ در حقیقت سفراء امام ہیں، کیونکہ روایات اور توقیات مبارکہ میں ان کے لیے سفیر بے یا شک وکیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، بے شک نائب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. بے شک بے شک. لیکن کیونکہ ہمارے نزدیک سفیر اور وکیل کا معنی وہی نائب ہی ہوتا ہے، تو اس لیے روا روی میں ہم نواب اربا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. صحیح. تو اس دوران میں امام کا رابطہ مومنین کے ساتھ ان سفراء کے ذریعے ہوتا تھا، جی جو 4 سفیر تھے. صحیح. اور چوتھے سفیر کی وفات کے بعد امام زمانہ کی توقیع مبارک کے مطابق وہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے، اور اس کے بعد سفیر یا وکیل یا نائب بالکل نہیں ہے آج تک. جی تو یہ مختصر گفتگو امام زمانہ کے حیات طیبہ پر ہے. البتہ بہتر تو یہ ہے کہ ایک مکمل پروگرام اسی موضوع پہ ہو، جی تو پھر تفصیل سے موضوع پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ.
جی قبلہ، ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ کتب اہل تسنن میں بھی موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہیں تو اگر کچھ مثالیں ہیں تو وہ مومنین کے لیے اگر آپ واضح کریں۔ یہ بہت ہی اہم اور اچھا سوال ہے، کہ یہ آج دنیا اسلام کی ضرورت ہے، جی خصوصاً جیسے حالات آج کل دنیا میں ہے، کورونا ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، قتل عام ہو رہی ہیں، جی تو تمام عالم اسلام میں لوگ پریشان ہیں صحیح۔ اور انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی جی کسی بھی دنیاوی لیڈران سے یا لوگوں سے یا انسانوں سے، کسی کو کوئی توقع نہیں رہی، جی تو وہ ایک غیبی طاقت کے انتظار میں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ سوال بہت ضروری ہے، لیکن میں آپ سوال کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر جو ہے نہ صرف شیعہ کتب میں ہے، جی بلکہ اہل سنت کی کتب میں بھی ہے، جی اور اس سے وسیع اگر کیا جائے تو دنیا میں جتنے ادیان و مذاہب رائج ہیں، صحیح۔ تمام ادیان و مذاہب میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بظاہر اگر دیکھا جائے تو جو دنیا میں ادیان رائج ہیں صحیح۔ اس وقت، ان میں سب سے قدیم جو دین رائج ہے وہ دین زرتشت۔ جی باقی ادیان کی نسبت یہ زیادہ قدیم دین گنا جاتا ہے۔ جی تو زرتشت کی کتابوں میں ان کی کتاب ہے زند، جی بالکل۔ اس میں بھی زمانہ کا ذکر ہے، جی یعنی الفاظ اور اسماء مختلف ہیں، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے ہر مذہب میں نام مختلف ہیں۔ جی بے شک۔ تو دین زرتشت میں امام زمانہ کا اسم یزدان یا ایزدان ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو ان کی کتاب زند میں ہے کہ جب اہریمن کا دشمن لشکر جو ہے، یعنی اہریمن سے مراد شیطان کا لشکر جو جی ہے، وہ بالکل۔ یزدان اور ایزدان کے لشکر سے جنگ کرے گا، جی اور یہ جنگ ازل سے ابد تک رہے گی۔ یہ شروع سے جنگ چل رہی ہے اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک ایزدان یعنی امام زمانہ تشریف نہیں لاتے۔ سبحان اللہ۔ اور ایزدان کے بارے میں دو الفاظ ہیں، ایک جو ہے کہ امام زمانہ کا ایزدان ہے، دوسرا ہے کہ ان کے نزدیک آسمانوں کے خدا کا نام ایزدان ہے، جی اور ان کی کتابوں کے مطابق آسمان کے خدا کا بیٹا جس کا نام ہرمز یا اورمز ہوگا، جی جب دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ اہریمن کے ساتھ جنگ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صحیح۔ پھر آسمان کے خدا کی زمین کے اندر بھی حکومت رہے گی۔ سبحان اللہ۔ جی پھر دوسری کتاب ان کی ہے جاماسب کتاب، اس میں بھی ہے کہ ایک شخص تازیان کی زمین سے آئے گا جو فرزندان ہاشم سے ہوگا، یعنی بنی ہاشم سے ہوگا، سبحان اللہ۔ جس کی بلند ہوگی، جس کا سینہ وسیع ہوگا۔ جی کے قدم کا ذکر ان کی کتابوں میں خصوصی طور پہ کیا گیا ہے کہ ان کا ساک گھٹنا بزرگ ہوگا، وہ اپنے اجداد کے دین پر ہوگا، صحیح۔ اور وہ دنیا میں آبادانی اور عدل کو قائم کرے گا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی زمین جو ہے وہ سرسبز اور آباد ہو جائے گی، اور دین کے لحاظ سے بھی عدل قائم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان جو قدیم ادیان ہے وہ ہندو ادیان ہے، ہندو میں مختلف مذاہب ہیں، ہندو مذہب میں جی تو یہ بھی بہت قدیم مذہب ہے۔ جی ان کی کتابوں میں جیسے شاکمونی ان کی ایک کتاب ہے، جی اس میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ کرشن راج
جو ہے وہ لائیں گے جی اور وہ بزرگوار عزت کی اور بادشاہی ہوگی. جی تو وہ اللہ کے ایک دین رائج کریں گے، یعنی پوری زمین اللہ کا ایک ہو جائے گا. وہ جب آئیں گے تو اللہ کا ہو جائے گا جی پوری زمین. اور اس کا نام ہے ایستادہ، کھڑا ہوا، جی جس کو ہم قائم کہتے سبحان اللہ. ہیں. انجیل میں تقریباً انجیل لوکا جو ہے اس کی فصل نمبر اتفاق سے 12 صحیح. میں ملتا ہے. تو اپنے گھر کو بتا دو اور امام کے رہو. کسی تو مل کے انتظام اور خوش غلام کی طرح جاگتے رہیں، جسے امید ہو کہ ان کا آقا کسی وقت بھی آ جائے گا. جی پھر آگے لکھا ہے انجیل میں کہ یہ اس کیفیت میں زندگی اس لیے گزارنی ہے کیونکہ ان کے آنے کا کوئی پتہ نہیں کہ کب. صحیح. وہ ایک لمحے میں آ سکتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کرتے. صحیح. اس طرح تورات میں بھی امام زمانہ کا ذکر ہے. جی تورات میں امام زمانہ کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے کہ یسی کی اولاد میں سے، شجرہ یسی میں سے ایک شاخ ہے جو آخری زمانے میں دنیا میں ظاہر ہوگی اور عالم کے مسکین لوگوں کو عدالت، عدل اور انصاف دے گی. سبحان اللہ. مظلومان کی داد رسی کرے گی. جی جس زمانے میں وہ ذات آئے گی، وہ ہستی آئے گی، تو اس زمانے میں دنیا میں امن و امان ہوگا. بھیڑ اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی بھی پئیں گے، صحیح. چارہ بھی کھائیں گے. سبحان اللہ. شیر جو بکری ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہیں گے جی اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جی اور پوری زمین اللہ کی معرفت سے پر ہو جائے گی. یہ سبحان اللہ. تورات میں سے. سبحان اللہ. زبور میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب امام منجی عالم تشریف لائیں گے جی تو دنیا کے شریر لوگوں کو ختم کر دیں گے، جی اور جو اللہ کے منتظر ہوں گے، یعنی سبحان اللہ. منتظران خدا بند جو ہوں گے، سبحان اللہ. ان کی حکومت ہوگی، جی وہ زمین کے وارث ہوں گے. صحیح. اور اس کے بعد پھر زمین پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. جی اسی طرح جو اور مذاہب ہیں ان میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. صحیح. یعنی یہ ہے غیر مسلم کے ادیان و مذاہب. صحیح. باقی رہا اہل سنت کی کتب. جی اہل سنت کی کتب میں تقریباً امام زمانہ کے بارے میں 200 کے قریب روایات ہیں، سبحان اللہ. یعنی مختلف الفاظ میں. جی ایک روایت جو ہے فوائد السمتین والے نے جی اور یناق المودت والے نے روایت لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو اس خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر کائنات کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے جی تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا جی
جب تک کہ میری خاندان میں سے میری اولاد میں سے ایک ہستی، ایک شخص آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کا لقب میرے لقب پر ہوگا، سبحان اللہ، تو اللہ میرے بیٹوں میں سے اسے بھیجے گا۔ تو سبحان اللہ، جناب سلمان نے کیا کہ اے رسول خدا، وہ آپ کا فرزند جو ہوگا، جو قیامت سے پہلے آئے گا، جی وہ آپ کی کس اولاد میں سے ہوگا؟ جی تو رسول پاک نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جی کہ میرے اس بیٹے حسین علیہ السلام کی نسل میں سے میرا وہ بیٹا ہوگا۔ سبحان اللہ، اسی طرح فصول المہمہ میں ابن صفا مالکی جو ہیں، جی انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت نقل کی ہے، صحیح یہی روایت جو میں نے پہلے بیان کی ہے، صحیح، تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہے۔ جی وقت کیونکہ کم ہوتا ہے، ورنہ میں یہ عربی عبارات بھی پڑھتا، جی میں وقت کی کمی کی وجہ سے صرف مختصر بیان کر رہا ہوں جی بسم اللہ، کہ عبداللہ نے رسول پاک سے نقل کیا کہ اگر دنیا کی عمر سے صرف ایک دن باقی رہ جائے جی تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا تاکہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص مبعوث ہو جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ سبحان زمین اللہ، کو انصاف سے بھر دے گا سبحان اللہ، کہ زمین اس وقت ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ جی اسی طرح ایک اور حدیث رسول پاک سے ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ مہدی موعود میری امت میں سے ہوگا جی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، اسی طرح البیان فی اخبار صاحب الزمان جو حافظ گنجی شافعی کی کتاب ہے، جی بالکل، اس کو انہوں نے ابو سعید خدری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آخری زمانے میں جو دنیا پہ ظالم حکمران ہوں گے، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کا شاید آج ہمارے اس وقت سے تعلق ہے، صحیح، آج کے حالات کے مطابق۔ جی وہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں دنیا پہ جو رائج حکمران ہوں گے جی ان کی طرف سے سخت ترین بلا امت پہ نازل ہو۔ اللہ اکبر، یعنی اس روایت میں صراحت ہے جی کہ اس زمانے میں جو بلا آئے گی یا وبا آئے گی جی وہ قدرت سے نہیں ہوگی بلکہ اس حکمرانوں سے، زمانے میں دنیا پر حکومت کرنے والوں کی طرف سے ہوگی۔ صحیح صحیح، اور پھر تاکیداً فرمایا کہ ایسی بلا ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی ہوگی، اللہ اکبر، اور اتنی سخت وہ وبا اور بلا ہوگی کہ زمین لوگوں پہ تنگ ہو جائے گی، اللہ، اور اس بلا کی وجہ سے قتل عام ہوگا، جی لوگ مارے جائیں گے، جی ظلم و ستم ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ بلا اتنی سخت ہوگی کہ مومنین کے لیے کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، وہ صحیح، اس وقت اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیں گے تو ان کے لیے بچانے کا کوئی راہ نہیں ملے گا۔ جی جیسا کہ اب حالات دنیا کے آپ کے سامنے ہے، یہ کورونا بیماری جو پھیلائی جا رہی ہے، شاید جی یہ وہی وبا ہے۔ جی رسول پاک نے ذکر کیا تھا کہ ایک سلطان اور حکمران کی طرف سے یہ دنیا پہ رائج ہوگی۔ صحیح، تو اس وقت حضور نے فرمایا جب وہ بلا شدت اختیار کر جائے گی صحیح، تو اس وقت اللہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو بھیجے گا سبحان جو اللہ، آپ کو عدل و قسط سے بھر دے گا سبحان اور اللہ، ظلم و جور ختم کر دے گا۔ بے شک، زمین اور آسمان کے رہنے والے اس میرے بیٹے سے راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ، بے شک، اس وقت زمین اپنی نعمتیں جو ہیں وہ مخلوق کے لیے اگائے گی جی اور آسمان سے رحمت کی بارش نازل ہوگی۔ سبحان اللہ، اس وقت ایسی خوشحالی ہوگی جی کہ جو زمین جو مر چکے ہوں گے وہ دوبارہ زندہ ہونے کی حسرت کریں گے۔
اللہ اکبر. شاید اس کا ذکر رجب سے ہو صحیح. کہ جو مر چکے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. جی. البتہ اس کے بارے میں مختلف کی روایات میں ہے کہ یہ وبا 3.5 سال رہے گی یا 9 سال رہے گی یا 13 سال رہے گی. تو اللہ. یہ بھی اہل سنت کی کتب میں یہ روایت ہے. صحیح. آپ کی روایت میں بیان کرنے لگا ہوں. جنابی المغدہ اور فصول مہمہ میں جی. رسول پاک سے یہ روایت ہے کہ ہمارا امام مہدی علیہ السلام جی. بلند پیشانی ہوگا، صحیح. باریک ناک والے ہوں گے، جی. زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. جی. اور وہ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ المہدی طاووس اہل الجنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام مہدی علیہ السلام جو ہے یہ اہل جنت کے طاووس ہے. یہ روایت اہل سنت کی کتب. جی. تو 200 کے قریب روایات اہل سنت کی کتب میں امام زمانہ کے بارے میں موجود ہے. سبحان تو اللہ. شیعہ کتب مانتے ہیں کہ بے پناہ روایات. جی بے شک. جی قبلہ یہ بسم اللہ. میں عرض کر دوں بسم کہ اللہ. اہل سنت تقریباً 3000 کم و بیش کتابوں میں امام زمانہ کا ذکر ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اہل سنت کے ہاں تصور مہدویت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے صحیح. کہ تاریخ میں تقریباً 45 لوگوں نے امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کیا، جی جن بالکل. میں بہت ساری تعداد اہل سنت کی ہے. جی بالکل صحیح. اب یہ اہل سنت کے تاریخ میں علماء تھے یا ان کے پیر تھے یا ان کے درویش لوگ تھے یا جی. مختلف قسم کے لوگ حکمران تھے، انہوں نے اپنے آپ کو امام مہدی اور امام زمانہ ہونے کا انہوں نے اپنا دعویٰ کیا. جی. یہ ان کا دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے مذہب میں امام مہدی اور امام زمانہ کا تصور موجود ہے. جی بے شک بے شک. جی قبلہ ایک دو سوال چونکہ ابھی ہمارے پاس ہے 8-9 منٹ ہے، ایک دو سوالات آپ کے انتظار کے بارے میں آپ سے کرنے لگے ہیں کہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام یعنی غیبت کبریٰ میں انتظار امام زمانہ علیہ السلام کی کیا فوائد ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. انتظار امام زمانہ کے بارے میں جی. بہت ساری روایات موجود ہیں. صحیح. سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ روایات سے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھیں. جی بسم اللہ. ہمارے ہاں آپ نے اکثر علماء ذاکرین سے ایک لفظ سنا ہوگا، روا روی میں بیان کیا جاتا ہے جی. کہ 2 کام ایسے ہیں جس میں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے. جی. ایک کام ہے صلوات اور ایک ہے صلی اہل اللہ بیت. محمد وآل محمد. جی بے شک. یہ بڑا مشہور و معروف جملہ ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں، جی. گرچہ مجھے اس جملے سے تھوڑا سا اختلاف ہے صحیح. کہ اللہ صلوات اور لعنت میں جی. ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتا، جی. کیونکہ ہم صلوات پڑھتے ہیں اور لعنت ہم الفاظ میں بھیجتے ہیں. صحیح. یعنی ہم صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بے شک. یا جب بھیجنی ہو تو ہم کہتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پہ، ان کے قاتلوں پہ لعنت. بے شمار. تو جی. اللہ یہ دونوں کام ایسے نہیں کرتا، نہ اللہ صلوات پڑھتا ہے نہ اللہ لعنت الفاظ میں بھیجتا ہے. صحیح. صحیح. بلکہ اللہ جو صلوات پڑھتا ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہے. جی. اللہ جو لعنت بھیجتا ہے وہ الفاظ میں نہیں بھیجتا، وہ عذاب کی شکل میں بھیجتا ہے. بے شک بے شک. اللہ ان 2 کاموں میں بندوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا. صحیح. البتہ ایک کام ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں متعدد آیات میں کہا ہے کہ میں اس کام میں تمہارے ساتھ ہوں، جی. اور وہ کام ہے انتظار امام زمانہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی. قرآن کی
الفاظ تقریباً ایک ہی ہیں لیکن متعدد آیات ہیں جس میں ہے فَانْتَظِرُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، بے شک بے شک کہ تم بھی انتظار کرو، فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، بے شک بے شک یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ جی تو اس کا مطلب ہے کہ انتظار امام زمانہ، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ وحدہ لا شریک کے ایک عمل میں اس کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ جی قبلہ تو سب سے پہلا یہ اس کا انتظار کا جی فائدہ ہے۔ باقی اس کے بارے میں روایات یہ ہیں، یعنی متعدد ائمہ سے، رسول پاک سے جب انتظار کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ المنتظر لہذا الامر کالمتشتت فی دمہ، سبحان اللہ جی فرمایا کہ جو شخص امام زمانہ کے انتظار میں زندگی گزارتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول پاک کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کی ہو اور اس جنگ میں وہ زخمی ہو اور اپنے خون میں غلطان ہو۔ سبحان اللہ جی دوسری روایت میں ہے کہ جو انتظار امام زمانہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ امام رسول پاک کے خیمے میں جی بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ بے شک انتظار کا یہ فائدہ ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں اکثر قائلین امامت جو ہے وہ مرتد ہو جائیں گے، اللہ اکبر مگر وہ لوگ جو ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہیں گے جی اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے انتظار میں رہیں گے بے شک اور ان کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ اور پھر دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جی جیسا کہ اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں تو صحیح جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں جی انہیں تنگ کیا جاتا ہے، جی وہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں، جی جیسے کہ ابھی کوئٹہ میں جو دنیا میں حقیقی مسلمان ہیں ان کا قتل عام کیا گیا، جی اللہ کی لعنت ہو ان بے لوگوں پہ، شمار بے اور ہم اس کی شمار مذمت بھی کرتے ہیں۔ جی تو ہر جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے بے شک اور ان کا کوئی بچانے والا نہیں، ان دنیاوی طور پہ کوئی امید نہیں نظر آ رہی۔ صحیح تو جب کوئی انسان ظلم کا شکار ہوتا ہے تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ کمزور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ اگر اس وقت اس کے دل میں کسی ہستی کے آنے کی امید ہو، سبحان اللہ کسی عالم کوئی بچانے والے کے آنے کی امید ہو، جی تو یہ امید ہوتی ہے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی ڈھارس ہوتی ہے، بے شک اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ انتظار تمام مظلومین عالم کے لیے ایک ڈھارس ہے۔ بے شک جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آج ان کا دن ہے یہ ظلم کر لیں، صحیح ہمیں انتظار ہے کہ منتقم آل محمد تشریف لائیں گے تو پھر ہمارے انشاءاللہ ظلم کا بدلہ لیں گے۔ سبحان اللہ بے شک یہ انتظار جو ہوتا ہے یہ انسان کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے۔ بے شک اور آخری منٹ ہے، میں آخری جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جی اور یہ میری ایک نصیحت ہے تمام مومنین کے لیے، خصوصاً مظلومین کے لیے، جی خصوصاً جن پہ قتل ہوتے ہیں، جن پہ ظلم ہوتا ہے، جی کہ تاریخ بشریت میں کبھی بھی انسانوں نے انسانوں کو انصاف اور عدل نہیں دیا، جی نہ کبھی لیڈروں نے، نہ کبھی حکمرانوں نے انصاف دیا۔ جی جب بھی انصاف ملے گا، عدل ملے گا تو منتقم آل محمد سے ملے گا۔ سبحان اس مشکل حالات میں اپنے لیڈروں، اپنے جیسوں کو بلانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کو پکاریں بے اور شک ان سے دعوت دیں۔
کرے. سبحان اللہ، والسلام سبحان علیکم اللہ، وبرکاتہ. سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے سیدنا. بہت ہی اچھا پیغام اور بڑی ہی علمی گفتگو. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر بھی آپ کے پاس وقت اگر رہا تو کسی اور وقت انشاءاللہ العزیز آپ کے خدمت میں دوبارہ بھی رہیں گے. اور ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں. جی مہربانی، شکریہ آپ کا بھی، آپ کی ٹیم کا بھی. اور جب بھی حکم فرمائیں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے حق میں دعا کیجیے. ہم بھی کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب و زیارہ ہیں. التماس دعا. جزاکم اللہ ربکم. فی امان اللہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب علامہ سید حسن عسکری نقوی صاحب لاہور سے. بہت اچھی گفتگو، بہت ہی عمدہ گفتگو، بہت ہی پرمغز قسم کی گفتگو انہوں نے فرمائی. اور آخر میں ایک بہت اچھا پیغام دے دیا جو کہ کہا جائے کہ اس پیغام کو سنہرے الفاظ کے ساتھ لکھیں تو بہتر ہے. کہ انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو بلانے سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنے امام کو بلائیں. امام کو بلائیں بہت بڑا جملہ ہے. اور جس کو کہا جائے کہ اس دور میں کیا ہر دور میں یہ ضرورت ہے کہ ہم جا کے انسانوں کے اوپر تکیہ کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ وہ فلان انسان آ جائے گا، یہ فلان انسان آ جائے گا، یہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہماری مدد کرے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ وہی قرآن کی تعبیر فروا الی اللہ والی بات کہ ہم خدا کی طرف فرار کر جائیں. اس سے ہماری تزکیہ نفس بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں ایمان خدا بھی ہمارا بڑھ جائے، اللہ کے اوپر بھی ایمان بڑھ جائے. تو ہم لوگوں کو ان دنیاوی بتوں سے تو بہتر ہے کہ اپنے خدا کی طرف جو وحدہ لا شریک ہے اس کی طرف جا کے رجوع کرے. اور خدا کی طاقت جو ہے وہ امام زمانہ کی طاقت ہے اور ہر دور کا جو امام ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. تو یقینی بات ہے کہ یہ پیغام نہایت ہی مہم ہے اور صبح شام ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ اپنی تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ خود اپنے وقت کے جو امام ہے ان کے ساتھ اپنا رابطہ ہمیں قائم کرنا پڑے گا اور دعا بھی کرنی ہوگی. چونکہ اس دور میں جو سب سے مہم چیز ہے وہ دعا ہے. اور اسی وجہ سے یہ حدیث میں بھی یہی ہے کہ جو فرمایا کہ آخری دور کے جو مومن ہوں گے وہ تمام ادوار کے لوگوں سے ان کی شرف اور اجر و ثواب ان کا زیادہ ہوگا. تو صحابہ معترض ہوئے اور تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تم لوگوں نے فقط دیکھ کے جس طریقے سے آپ ایمان لائے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے. اور یہی تفسیر قرآن سے بھی یہی چیز ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کی فضیلت نہایت ہی زیادہ ہے. تو بہرحال اس دور میں جو مختلف مشکلات ہے اور مختلف طریقے سے مذہب شیعہ خیر البریہ جو کہ حقیقی مسلمان ہے، علامہ صاحب کے بقول اور واقعاً ایسی ہے جو حقیقی مسلمان ہے، لوگ اپنے آپ کو سنت پہ عمل پیرا کرنے والے ہوں گے لیکن سنت کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں ہے. چونکہ سنت جو ہے وہ رسول کی سنت ہے. اگر رسول کی سنت پہ عمل کرتے تو غدیر کے اوپر عمل کرتے. غدیر سب سے بڑا واقعہ ہے اور اس کے اوپر جب آپ غدیر کے اوپر عمل نہیں کر رہے، اپنے آپ کو پیروان سنت کہہ رہے ہیں تو یہ نہایت ہی عجیب سی بات ہو جائے گی. چونکہ آپ جو ہے سنت کے پیروکار نہیں. اگر سنت کے پیروکار ہوتے تو غدیری ہوتے اور غدیر پر عمل کرتے. انہی الفاظ کے ساتھ ہم آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے اور ہر مومن کو کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.